وہ سب کو سنتا ہے مگر اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ وہ پاک کر دیتا ہے تمہیں اپنے سوا ہر اس چیز سے جو اس کے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہو۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ اے دل یہ غم کیسا، یہ درد تو کفارہ ہے، یہ آنسو پاکی بخشنے والے ہیں، یہ محرومیاں بہت انمول ہیں کہ انہیں خدائے علیم اور خبیر کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب باغ میں بہار تھی تو بلبل نادان تھا، جب بلبل کو ہوش آیا تو باغ ہی ویران تھا۔ جس سے تم حسد کرتے ہو سکتا ہے جو اس کی تھالی میں رب نے ڈالا ہو وہ ان آزمائشوں کا صلہ ہو جن کی پرچھائی بھی کبھی تم تک نہ پہنچی ہو۔ اگر تم نے دوسروں کے حصے کے غم دیکھے ہوتے تو اپنے حصے میں موجود تھوڑے پر بھی شکر ادا کرتے۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ وہ رب آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ حالتوں کو خوب جانتا ہے۔ آنکھ کی چوری انسان کو اللہ کا مجرم بنا دیتی ہے۔ یہ نظریں ہی ہیں جنہیں ہم جتنا آزاد چھوڑتے ہیں ہمارے غم اتنے ہی لمبے ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی عقل کے مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حکمت عمل میں ہے، الفاظ میں نہیں۔ یہ دنیا ہمیں ہماری ماں کی آنکھوں سے نہیں دیکھتی۔ اللہ کی محبت دنیا کی ہر محبت سے الگ ہے۔ وہ تمہیں اس وقت بھی چاہتا ہے جب تم خود کو بھی پسند نہیں کرتے۔ تصور اور تصویریں ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ باتوں کی حد تک سب اپنے لگتے ہیں۔ دوست کا کاندھا دل ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص انمول ہے جو آپ کو مرجھانے نہ دے۔ سب سے مضبوط ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہم لوگ ہر چیز پیسوں سے خرید سکتے ہیں لیکن عزت، نصیب اور قسمت نہیں خرید سکتے۔ مذاق تو وہ ہوتا ہے جو برا ہی نہ لگے، لیکن کسی کا دل چھلنی کر دینا مذاق نہیں ہوتا۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ہم ذہنی بوجھوں سے اس قدر تھک گئے ہیں کہ اگر ہمیں سکون سے سونے کو کوئی گود ملے تو یقیناً ہم پھر نہیں اٹھیں گے۔ اے رب ہمیں اپنی جنت سے محروم نہ فرما۔ ہم ڈرتے ہیں راہ کھو جانے سے، آپ کے دور ہو جانے سے۔ ہم ان تمام لوگوں کے مقروض ہیں جنہوں نے ہمیں وہ کچھ بتایا جس سے ہمارے دلوں میں خدا کی محبت بڑھ گئی، اور ہماری کامیابی یہ ہے کہ والدین ہم سے التجا نہیں بلکہ ہم کو حکم کریں۔ ہم نے محسوس کیا کہ گھر والوں کا شور دل کا سکون ہے،
ہماری مائیں سختیوں سے بھری اس دنیا میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ اس بات سے ڈرتے رہنا محبت کہلاتا ہے کہ کہیں احترام میں کمی نہ ہو۔ احساس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں۔ محبت بے یار و مددگار چھوڑ کر غائب ہو جاتی ہے، احساس ایسا نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کا صرف رشتہ ہی قابل احترام ہوتا ہے، باقی ان میں احترام کے قابل کوئی بات نہیں ہوتی۔ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی پیمانے سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا، اور یہ قدرت کا اٹل قانون ہے۔ دنیا تھکا دینے والی ہے، انتہائی تھکا دینے والی ہے، اور اگر اللہ کی شفقت نہ ہوتی تو ہم برباد ہو جاتے۔ تمہاری زندگی میں کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو تمہارے سامنے رب کا ذکر کریں اور رب کے سامنے تمہارا۔ جب تم اپنی زندگی سے کچرا نکال پھینکو تو پھر تم پر لازم ہے کہ یہ فکر بھی چھوڑ دو کہ تمہارا پھینکا گیا کچرا کون اٹھا رہا ہے۔ بہت سے بیٹے چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بالکل ان کی ماں جیسی ہوں، اور بہت سی بیٹیاں دعا کرتی ہیں کہ ان کی زندگی ان کی ماں جیسی کبھی نہ ہو۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت سکون اور محبت ہے، ورنہ مال تو ہاتھوں میں آ کر بھی دل کو خالی ہی رکھتا ہے۔ نماز اور محبت کا ایک ہی قبلہ ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھو گے تو نیت ٹوٹ جائے گی۔ سب کو سب مل جاتا تو خدا کی طاقت اور اپنی کمزوری کو کون یاد کرتا۔ بعض لوگ چپ ہوتے ہیں پر ان کے اندر بہت شور ہوتا ہے۔ چھوڑ دیجئے، گھبرائے نہیں، مکہ چھوڑنا پڑتا ہے تبھی مدینہ ملتا ہے۔ اہم بات ہمارا اس دنیا سے کامیاب ہو کر جانا ہے، کیونکہ دنیا بہت تھوڑی ہے اور آخرت سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اپنے خواب کو صبر کے ساتھ بوئیں اور اسے اچھی نیت سے پانی دیں، یہ اچانک ایک معجزے کی طرح پھوٹ پڑے گا۔ ہسپتال کی راتیں رشتوں کی قربانی اور محبت کی کہانیاں سناتی ہیں۔ انسان پتھر سے زیادہ سخت اور پھولوں سے زیادہ نازک ہو سکتا ہے۔ اصل امتحان تنہائی میں ہوتا ہے، رہا ظاہر تو ہم سب نیک ہی ہوتے ہیں۔ نصیب وہ چیز ہے جسے لوگ ہر اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جو وہ خود ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ہر دور کی اپنی اپنی جہالت ہوا کرتی تھی، اور آج ہم جس دور میں زندہ ہیں اس میں پچھلے تمام دوروں کی جہالتیں جمع ہو چکی ہیں۔ وفا بہت نایاب ہوتی ہے۔ راتیں سب کی ایک ہی ہوتی ہیں، بس اندھیرے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اپنے دلوں کے ٹوٹنے پر ہم مردہ ہو جاتے۔ قدر کیجئے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کے بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔
شدید نمکین سمندر میں میٹھا پانی مت ڈالتے رہیں، ایسے نہ سمندر میٹھا ہوگا نہ آپ کو اپنی قربانیوں کا کوئی اثر دکھائی دے گا۔ آپ کے والد کی ہر چیز مقدس ہے، یہاں تک کہ ان کی جوتی بھی، جس کو دروازے کے سامنے دیکھ کر آپ کو حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ کچے گھروں، ٹپکتی چھتوں اور سرد جاڑوں میں جو اپنے ہم سفر کے ساتھ وفا پہ قائم رہے، وہ ہماری مائیں ہیں۔ یا رب، تجھ پر چھوڑ دیا سب، دل کی الجھنیں، آنکھوں کے آنسو اور ذہن کی تھکاوٹ سب تیرے حوالے۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ امیدیں لگا لیں۔ پارساؤں کے شہر میں اے دل، ایک تو اور میں ہی خراب نکلے۔ آپ پوری عمر جی لیں، ہر روز اپنے بارے میں کچھ نیا جانتے رہیں گے، خود میں ہر روز نئی کمی نکل آتی ہے، اور پھر کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ جھگڑوں میں پرورش پانے والی اولاد پرانی خستہ حال عمارتوں کی طرح بوسیدہ ہوتی ہیں۔ مہربان بنو، زندگی تمہیں اجر دے گی۔ کبھی تشویش کہتی ہے اندھیرا اب نہ جائے گا، کبھی امید کہتی ہے اجالا ہونے والا ہے۔ ایک سکون پانے کی ضد میں کتنی بے چینیاں پال لی ہم نے، دل کو اسی گمان میں رکھا ہے عمر بھر، اس امتحان کے بعد کوئی امتحان نہیں۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق، برے اعمال اور خواہشات سے۔ ایسے غم سے مجھے خوف آتا ہے جس کی قیمت مجھے بات کی بجائے خاموشی سے ادا کرنی پڑے۔ جو اچھے ہوتے ہیں وہ آخر میں جیت جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا نقصان کتنا بھی ہو جائے۔ دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں کہ انسان اس سے اتنا دل لگا لے کہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے۔ جب آپ گرتے ہیں تو یہ چار لوگ آپ کو اٹھانے نہیں آتے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ وہ آپ کو کسی انسان کے سہارے پر نہ چھوڑے۔ وقت یہاں ٹھہر سا گیا ہے، جیسے کوئی اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا ہو، اور لوگ تو پھولوں کو بھی پھولوں کی طرح نہیں رکھ پاتے۔ کچھ لوگوں کی گفتگو گلے ملنے کی طرح ہوتی ہے، وہ تقریباً ہر چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم بھی پھولوں کی مانند ہیں، توجہ کے مطابق ہی کھلتے ہیں۔ خشک پتوں کی ہواؤں سے دوستی کیسی؟ گفتگو کے کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے چپ رہا جائے۔ حدود ذات سے باہر نکل کے دیکھ ذرا، نہ کوئی غیر نہ کوئی رقیب لگتا ہے، اور یہ دوستی، یہ مراسم، یہ چاہتیں، یہ خلوص، کبھی کبھی ہمیں سب کچھ عجیب لگتا ہے۔ گلشن مہکے، برکھا برسے، پتجھڑ جاڑا کچھ بھی ہو، دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہیں۔ لمحوں کے انتظار میں ذرا سی زندگی،
تمہاری قیمت تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ 4 لوگ جو کہتے ہیں وہ ان کی عقل کا معیار ہے۔ مسکرائیے کیونکہ جن دنوں میں سانس لینا بھاری لگے وہی دن اصل طاقت بناتے ہیں۔ تم ڈرتے ہو سب کو کھونے سے، تم کھو گئے ہو کسی نے دھیان بھی دیا؟ کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ کچھ لوگ شاید ہر طرف سے خالی رہ جاتے ہیں۔ دل اگر پڑے جاتے تو دل دہل جاتے۔ ہر جگہ صرف اللہ ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ کچھ تو چاہت ہوگی ان بارش کی بوندوں کی، ورنہ کون گرتا ہے زمین پر آسمان تک پہنچنے کے بعد۔ بوندیں جو گریں بارش کی، یوں کچھ خیال بھیگ گئے۔ سنبھلنا کبھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ افسوس سے احتیاط بہتر ہے۔ ہر چیز راہی، ہر شے مسافر۔ کچھ اپنوں کے جانے سے خوشیاں یتیم ہو جاتی ہیں۔ شاید تم نے اپنا دل کسی غیر مناسب زمین میں بو دیا، سو تم مرجھا گئے۔ آج کے یہ الفاظ اس شخص کی ہمت کے لیے ہیں جو زندگی سے لڑتے لڑتے تھک چکا ہے، کیونکہ زندگی ہمت کا دوسرا نام ہے۔ میرے پاس تیرے دروازے پر دستک دینے کے سوا کوئی سہارا نہیں، میرے اللہ، بس اگر تو مجھے رد کر دے تو پھر میں کون سا در کھٹکھٹاؤں۔ کچھ تکلیفوں کو سنبھال کر رکھ لینا چاہیے تاکہ ان تکلیفوں کو بھول کر آپ دوبارہ کسی رنگین خواب پر یقین نہ کریں۔ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے؟ یہ اداسی کہاں سے آتی ہے؟ زندگی میں کچھ سوالوں کے جواب مل جائیں تو سکون کم ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں کے لیے ہم خود کو توڑتے ہیں وہی ہمیں مکمل نہیں کرتی۔ کچھ خواب پورے ہو جائیں تو ان کی کشش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عجب مٹی سے بنا ہے خمیر ہمارا، ہم کچھ دن آباد رہ کر اجڑ جاتے ہیں۔ سن لیا تو سلجھ گئے، سنا دیا تو الجھ گئے۔ جس نے دنیا بنائی ہے اس کا فرمان ہے، یہ دنیا فقط دھوکہ ہے۔ پھر دعائیں جیت جاتی ہیں نصیب سے، مشکلوں سے اور غموں سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والے دونوں صورتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ضرورت پوری ہونے پر بھی، ضرورت پوری نہ ہونے پر بھی۔ وہ بات جو آپ کے دل پر سب سے زیادہ لگی ہو اسے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ آج کے الفاظ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے روح کی تھکن اور اپنے دل کا زنگ دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ذرا دل اور دماغ کو حاضر کر کے ان الفاظ کو سنیں تاکہ آپ کے روح اور دل کو سکون کی سانس آئے۔ یا اللہ، اپنے سجدوں میں اتنی لذت دے کہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت نہ ملے۔ درخت آدھے کٹ جاتے ہیں، باقی جو بچ جاتے ہیں ان پر بھی پھول پتے کھلتے ہیں۔
اپنے ادھورے زخموں کے ساتھ جینا سیکھیں، کیونکہ کبھی کبھی اللہ آپ کو صحرا میں تنہا چھوڑ دیتا ہے تاکہ آپ کو زمزم ملے۔ وہ ہاتھ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، وہی ہاتھ بعد میں ان کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پھیلے تھے۔ قدرت حساب چکانے میں بڑی مہارت رکھتی ہے۔ دوسروں کی رفتار دیکھ کر اپنی چال پر شک مت کرنا، کیونکہ سب کی قسمت کا وقت الگ ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کی چال دیکھتے دیکھتے اپنی چال ہی بھول جاتے ہیں۔ ہمیشہ بہترین لباس پہنا کریں، اپنے پاس کم چیزیں رکھا کریں، مگر وہ قیمتی ہونی چاہیے۔ اچھی خوشبو استعمال کریں، دوست کم بنائیں مگر وہ بہترین ہو۔ موبائل میں کم نمبر رکھا کریں، صرف وہی جو آپ کی مشکل میں کام آئیں اور جن کے لیے آپ آدھی رات کی نیند چھوڑ سکتے ہو۔ خاص چیزوں اور بہترین لوگوں کو چنیں۔ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے ہی ہیپی اینڈنگ رکھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تاکہ ہمارا دل دکھانے والوں کا دل نہ دکھے۔ بس ایک خیال کی دنیا ہی تو ہوتی ہے جہاں سب کچھ ویسا ہوتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ہم ہر کسی کو پسند نہیں آ سکتے، اور نہ ہی ہم ہر کسی کو پسند آنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کا بچہ آپ سے 25-30 سال بعد پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اسے 25-30 سال پرانی زندگی جینے پر مجبور نہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی توبہ کا سبق دیتی ہے کہ گناہ کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی استقامت کا سبق دیتی ہے کہ محنت کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پاک دامنی کا سبق دیتی ہے کہ گناہ کے موقع ہونے کے باوجود رب کی نگرانی کو محسوس کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانی کا سبق دیتی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی اطاعت کا سبق دیتی ہے کہ والدین اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہی اصل فرما برداری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی یقین کا سبق دیتی ہے کہ مشکل وقت میں اللہ ہی ہے جو راستہ نکالتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا سبق صبر ہے کہ آزمائشوں میں زبان پر شکوہ نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی امید کا سبق دیتی ہے کہ مشکل حالات میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ مجبوریاں جو بھی ہوں، عقل والے مجبوریوں کو محبت سے اوپر نہیں رکھتے۔ بعض انسان اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے، انہیں سانس بھی لینی ہو تو سرپرست کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ گناہوں کو پلٹ کر دیکھنے سے انسان کا دل سخت اور اس کا نفس سرکش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھ آ جائیں تو صحیح، اور نہ سمجھ آئیں تو ضد نہیں کرتے، انہیں قبول کرتے ہیں۔ انسان تجربات میں کیسا بھی آدم کل کیوں نہ ہو جائے، وہ کسی دوسرے انسان کے اندر کا بھید نہیں پا سکتا، مشکل سے چند ایک کا، ورنہ کسی کا بھی نہیں۔ بنانے والے نے یہ سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر
بھروسہ نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا۔ ہم میں بردباری صرف تب آتی ہے جب ہمیں زندگی اور ہماری خواہشیں دھتکار دیتی ہیں۔ یادیں بعض مرتبہ ماضی میں لے جا کر پٹخ دیتی ہیں، اور یادوں کے پٹخنے کے زخم سیدھے دل پر لگتے ہیں۔ کہنے والے کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے، جو چیز اس کے لیے نہیں ہوتی اس کی خواہش میں خود کو تھکا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک انسان کے لیے اپنی چاہت کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی چاہت اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انسان کا سکون اسی میں ہے۔ سب کے جانے کا وقت تو لکھا ہوا ہے، واپسی اس دنیا کی کہانی ہے جو ایک سانس کے فاصلے پر ہے۔ جب انسان کسی مزے میں ہو تو عقل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اور سامنے کھائی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اگر تمہارے پاس ذہانت ہے تو ان معاملات پر سوال اٹھاؤ جنہیں بچپن میں سمجھے بغیر تم نے ٹھیک مان لیا تھا۔ جھوٹ بدبو اور گناہ کے بوجھ کی طرح ہوتا ہے، اور آپ اسے جتنا مرضی چھپا لیں، کسی تہہ خانے میں رکھ کر دروازہ بند کر لیں، لیکن کچھ عرصے بعد وہ بدبو بن کر پھیل جائے گا، اور اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے صاف پانی اور خوشبو کا سہارا لیا جاتا ہے، اور وہ صاف پانی سچ اور پاکیزگی ہے۔ تمہارا بہادر ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دنیا ڈرتی ہے ان لوگوں سے جو دنیا سے نہیں ڈرتے۔ کوئی کیچڑ سے پھسل کر گر جائے تو وہ یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ تو نہیں آئی، پہلے یہ دیکھتا ہے مجھے کسی نے گرتے ہوئے دیکھا تو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی جان سے بڑھ کر عزت پیاری ہوتی ہے، اس لیے اپنی اور دوسروں کی عزتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے دلوں کو تھکنے سے بچائیں، کیونکہ پاؤں تھکنے کا علاج مل جائے گا۔ دل تھک جائے تو روح اور جسم دونوں کسی کام کے نہیں رہتے، اور جس کے لیے یہ دل تھکتا ہے وہ سہارا نہیں بنتا۔ اپنا خیال آپ نے خود رکھنا ہے۔ ہم ایسے باغ کا کیا کریں گے جہاں ہمارے پسندیدہ پھول ہی نہ ہوں۔ محبت رویوں کو جھیل کر ہوتی ہے، باتوں سے عادت ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ کچھ لوگ خوبصورت جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جہاں بیٹھیں وہ جگہ خوبصورت بن جاتی ہے۔ بولنے سے پہلے خوب سوچ لیا کریں، کچھ باتیں مذاق میں بھی اچھی نہیں لگتی۔ جن کو بن مانگے مل گئی منزلیں، وہ کیا جانے دعائیں کتنا صبر مانگتی ہیں۔ پھول ٹوٹ کر بھی بکھریں تو راستے حسین کر دیتے ہیں۔ زیادہ مت بولو، تم نہیں جانتے کہ یہ سننے والے تمہیں کب دھوکہ دیں گے۔ سب سے بڑی واپسی خود کو دوبارہ خوش کرنا ہے۔ جن لمحوں کو روکنا چاہتے تھے وہی سب سے تیزی سے گزر گئے۔ ہر تھکا ہوا دل کسی ایک نرم لفظ کا انتظار کرتا ہے۔ یہ تماشا ہے میاں، تماشے میں یہی ہوتا ہے، تجھ سے بہتر جو نبھائے گا جگہ پائے گا۔ بے بسی اس کائنات کا آخری دکھ ہے۔
جو عاجزی سے دور ہیں اس سے دور رہیں۔